حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ کا بھی حوالہ دیا، علامہ بیہقی کے مجموعے کا بھی حوالہ دیا، نہ جانے کتنے ائمہ علم و فن کا حوالہ دیتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس کی سند میں بھی ضعف ہو تب بھی یہ ہمارے اس کی conferences. Even I went to the Libya, I went to the Holland, and recently I went to the Austria for address the United Nations. They stopped me. And they asked me, what's your name? I said, this is my name. And believe me, they asked me, do you know the Salafi, Wahhabis, organizations? And do you know anything about them? Are they extremists? Are you have any connection with them? I said to them, no. I'm no Wahhabi, ma'azallah, no Salafi. And I haven't got any contact with these organizations. They asked me, why you are then? What you are then? What you're doing? Which kind of school of thought you have? I asked him, I told him, listen to me. I do have and believe into Maslake Ala Hazrat. I am Sunni, Barelvi, Hanafi, Razvi. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Ghosiyat, Maslake Ala Hazrat. عشق محبت، پیار محبت، حضور صاحب سجادہ علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، مولانا فروغ القادری صاحب قبلہ، خاندان اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس ایئرپورٹ پہ پہنچا مجھے روکا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے، آپ کس جماعت کے معتمد ہیں، اس کانفرنس میں آپ کیوں آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ یقین جانو جتنے آفیسر مجھے ایئرپورٹ پہ ملے میں نے ان سے کہا میرا کوئی تعلق نہ سلفی جماعت سے ہے نہ وہابی جماعت سے ہے، میرا تعلق صوفیاء کرام کے اس حلقہ فکر سے ہے جسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ میں نے کہا میں سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، رضوی ہوں، تو پھر اس نے کہا کہ جی ہاں ہماری فائل میں یہ بات نوٹ ہے کہ جو بریلوی ہیں، جو سنی اور حنفی ہیں وہ پیسفل ہیں۔ واہ 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 واہ۔ پورے یورپ اور امریکہ میں یہ کریڈٹ جاتی ہے حضور حضرت شاہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کو، یہ کریڈٹ جاتی ہے استاد گرامی سیدی علامہ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی کو، یہ کریڈٹ جاتی ہے ورلڈ اسلامک مشن کو کہ دنیا امریکہ اور یورپ کے جتنے بھی نمائندہ گورنمنٹ کی تنظیمیں ہیں ان کو تعلق چاہے ایئرپورٹ سے ہو، ایجنسی سے ہو، ہم نے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ جس مسلک کو اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ مسلک ہے، اور اس مسلک محبت سر سے پاؤں تک عشق رسالت سے آباد ہے، اور جہاں محبت رسولی ہوگی وہاں امن ہوگا، وہاں پیار ہوگا، وہاں سچائی ہوگی، وہاں عقیدت ہوگی، وہاں الفت ہوگی، وہاں عزت انکساری ہوگی۔ ہمارا مسلک محبت یہ کہتا ہے کہ ایک فرد انسانی کو ماننا پوری قوم کو ماننے کے مساوی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق متعین فرمائے اس کے ماننے والے لوگ انسان کے قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ہر دور میں ہر زمانے میں محبت کا پیغام دنیا کو دیا ہے۔ بے شک بہت خوب۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں. بے شک. حیات برسوں تک حریم عشق الہی میں جب دست بدوا رہتی ہے تب جا کر بزم عشق محمدی میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی دائنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی دائنانہ راز پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں تمہیں تمہارے امام میں تنہا نہیں چھوڑا ہے. انہوں نے اپنے عشق کی مکمل توانائیوں سے تاریخ راتوں کے مسافروں کے راستے کے ہر پتھر کو چراغ راہ بنا دیا ہے. تم جہاں جاؤ گے عشق کی پہریداری میسر آئے گی اور جہاں عشق ہوگا وہاں جذبہ لافانی ہوگا. جہاں عشق ہوگا وہاں قوت لازوال ہوگی. جہاں عشق ہوگا وہاں سرکار کی غلامی ہوگی. جہاں عشق ہوگا وہاں بے پناہ قوتیں میسر آئیں گی. اس جو ہے عشق رسول کی توانائیوں کا عالم یہ ہے کہ صحرا سے گزرنے والا اگر صحرا سے گزر رہا ہو تو صحرا کی وسعتیں اسے راستہ دیتی ہے. آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں. آپ جہاں بھی گئے سفیر عشق مصطفیٰ بن کے گئے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے اتنا کہنا شاید کافی نہ ہو کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ابھی تو عشق کی ابتدا ہے. ابھی بہت سارا کام کرنا ہے. ابھی عالم یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایران میں اضطراب ہے, عراق میں اضطراب ہے, کوسوو میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, انڈونیشیا میں بے چینی ہے, پورا عالم اسلام عرب میں مصر میں بے چینی ہے, سیریا میں بے چینی ہے, اور اس کے علاوہ لیبیا میں بے چینی ہے. اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے وہاں گزشتہ 300 سال سے کوئی ایسا ریفارمر پیدا نہیں ہو سکا جس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ سائنسداں بھی تھا, وہ متکلم بھی تھا, وہ علم کلام کا ماہر بھی تھا, وہ سائنسداں بھی تھا, وہ علم جیومیٹری کا ماہر تھا, وہ فلسفی بھی تھا, وہ مناطقہ کا امام بھی تھا. انہوں نے علم فلسفہ میں کام کیا, میڈیکل سائنس میں کام کیا, سیاسی حوالے سے, مذہبی و فکری حوالے سے پوری دنیا کو ایک منظر, ایک قوت لافانی عطا فرمائی ہے, ایک ویژن عطا فرمایا ہے, حریت فکر عطا فرمائی ہے. اگر اعلیٰ حضرت جیسی کوئی شخصیت آج عالم عرب میں ہوتی تو وہاں فتنہ نہ ہوتا. ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ اعلیٰ حضرت نے ہر موڑ پہ تمہاری حفاظت فرمائی ہے. تم تنہا نہیں ہو. جہاں بھی ہے اعلیٰ حضرت کی علمی تفوق نے اور ان کا معیار علم, ان کی فکری حریت نے تمہیں سہارا دیا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی. میں یونائٹڈ نیشن گیا اور ہم نے ان سے کہا یونائٹڈ نیشن کے باہر, میں اس کی تائید تو نہیں کرتا مگر میں نقل کر رہا ہوں, یونائٹڈ نیشن کے باہر 4 بڑے مجسمے کھڑے تھے. میں نے دیکھا اقوام متحدہ میں کہ ابو ریحان البیرونی, زکریا الرازی, بو علی سینا اور عمر خیام, یہ 4 بڑے سائنٹسٹ جو اسلامک سائنٹسٹ تھے, ان کے یہ باہر مجسمے لگے تھے. نیچے لکھا ہوا تھا انگریزی میں کہ اگر یہ نہ ہوتے 4 مسلم سائنٹسٹ تو آج یورپ اندھیرا ہوتا, یہاں علم کی روشنی نہ ہوتی. ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی نے انفرادی طور پر میڈیکل میں کام کیا ہے, میڈیکل سائنس پہ ریسرچ کیا ہے, کسی نے میوزک پہ ریسرچ کیا ہے, موسیقی پہ ریسرچ کیا ہے, کسی نے طب پہ ریسرچ کیا ہے, کسی نے میڈیکل سائنس پہ ریسرچ کیا ہے, کسی نے الجبرا پہ ریسرچ کیا ہے, اور کسی نے علم حساب, علم نجوم پہ ریسرچ کیا ہے. یہ 4 بڑے سائنٹسٹ ہیں. انفرادی طور پر ان کے کارنامے یقیناً قابل قدر ہوں گے کہ یورپ کو روشنی بخشی ہے. مگر کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے یونائٹڈ نیشن کے ایک آفیسر سے پوچھا کہ تم نے 4 مجسمے باہر رکھے اس لیے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں کام کیا ہے, علم ریاضی میں کام کیا ہے, فلسفہ میں کام کیا ہے, کہ کیا خیال ہے تمہارا ہندوستان کے اس مفکر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تنہا ایک شخصیت تھی اور تمام علم ان میں موجود ہے. ان میں فلسفہ بھی ہے, ان میں ریاضی بھی ہے, ان میں جیومیٹری بھی ہے, ان میں علم حساب بھی ہے, ان میں علم نجوم بھی ہے, ان میں علم فلسفہ بھی ہے, ان میں علم کلام بھی ہے. تنہا وہ کام جو عمر خیام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ واحدی, حضرت علامہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ واحدی, فیضان واحدی, فیضان محرہ مقدسہ, فیضان حضور مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بیٹھ جائیں پلیز, آپ بیٹھ جائیں. جسٹ فیو منٹس, تھوڑی دیر اور. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا
व मौलाना मोहम्मद मादिन जूद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाब अजमईन। मैं ज़िक्र कर रहा था और बता रहा था कि यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में 4 अजीम इस्लामिक स्कॉलर मुस्लिम साइंसदानों को उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया है कि एक इल्म हिसाब में, एक इल्म नजूम में, एक फ़लकियात में, एक मेडिकल साइंस में बड़ा काम किया इन लोगों ने। मैंने वहाँ के एक ऑफिसर से पूछा, बताओ ये 4 अजीम स्कॉलर्स हैं जिनको तुमने खराज अक़ीदत पेश की है, इस यकीन के साथ कि उन्होंने बड़ा नुमाया काम किया है, मगर आपने सुना है हिंदुस्तान के अजीम स्कॉलर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के हवाले से कि जो काम बू अली सेना ने, जो काम अबू रेहान अल बैरूनी ने, जो काम उमर खय्याम ने, जो काम ज़करिया राज़ी ने, जो काम इब्न हैशम ने, जो काम जाबिर बिन हय्यान ने, जो काम अहमद अल उबैद ने जो काम अंजाम दिया है, ये जितने भी साइंटिस्ट मुस्लिम हैं, इन्होंने मुस्लिम जो काम न्यूटन ने, जो काम वास्को डी गामा ने, जो काम केपलर ने अंजाम दिया है, इनफरादी तौर पर तन्हा इमाम मोहम्मद रज़ा है जिन्होंने ये सारा काम अंजाम दिया है। लिहाजा यूनाइटेड नेशन को यह हक होना चाहिए कि अगर केपलर, वास्को डी गामा और न्यूटन अगर नोबेल प्राइज के मुस्तहक हैं तो आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा वो यकीनी तौर पर वो नोबेल प्राइज के मुस्तहक होंगे। हमने नोट करवाया वहां पे, यूनाइटेड नेशन में हमने बात नोट करवाई है। अगर न्यूटन, केपलर, वास्को डी गामा अगर ये नोबेल प्राइज के मुस्तहक हैं तो क्या ख्याल है तुम्हारा आला हज़रत के बारे में? ये तन्हा इन उलूम के जामे है। ऐ काश कि हमने आला हज़रत के पैगाम को हिंदुस्तान से बाहर भी उसी यकीन के साथ पहुंचाया होता। यकीन जानिए, आला हज़रत आलमी है, आला हज़रत आफाकी है, उनका इल्म आफाकी है, उनकी फिक्र आफाकी है, उनका इल्म इंटरनेशनल है, उनका फ़लसफ़ा हयात आलमी है। आला हज़रत के पैगाम को हमें दुनिया से बाहर ले जाना होगा। मैं कर रहा था और बता रहा था, वहाबियत और सलफियत ने पूरे आलम इस्लाम में इस तरह फैला रखा है। ऐसे आलम में सिर्फ आला हज़रत ही के मानने वाले हैं कि जहां भी ये मौजूद है, जावा और समात्रा, इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक, कि हमने बाकायदा तौर पे सऊदी एम्बेसी को लिखा और ये कहा है, लंदन में भी हमने ये कहा है कि अगर दाइश यानी कि आईसिस का अगर सऊदी अरब से नजरिया फिक्री सियासी इख्तिलाफ तो हो सकता है तुम्हारा इनके साथ, लेकिन नजरियाती एतबार से सऊदी अरब का दाइश से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं आई लाइक टू से टू द मीडिया, आईसिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Islamic State is not Islamic and the North State. They are totally terrorist organization. Also, I would like to extend my deep sorrow and sympathy from myself and the behalf of the Islamic scholars. I would like to condemn to the terrorist attack in Peshawar on school, and I would like to extend my all condolence to the families. मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि दाइश के जरिए से जो फितने फैल रहे हैं उसकी सरगोबी के लिए हमें खड़ा होना होगा। दिल्ली के सफारत खाने को हमें लिखना होगा, अक़वाम मुत्तहिदा को हमारे उलमा, हमारे मशाइख, हमारी खानकाहें ये बताएं कि आला हज़रत का पैगाम क्या है। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने और यूनाइटेड नेशन के उस मरकजी लाइब्रेरी ने जहां जाबिर बिन हय्यान, बू अली इब्न सैना, अबू रेहान अल बैरूनी की किताबों को महफूज किया है, हमें आला हज़रत की अरबी किताबें या उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें वह पहुंचाना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा में आप आला हज़रत की किताबों का एक सेट भेजे। अभी मौलाना मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के तज़किरा किया है, ये किताब वहाँ पहुँचनी चाहिए। ज़बान जो भी हो, चाहे उर्दू ज़बान हो, चाहे पर्शियन ज़बान हो, चाहे उर्दू या अंग्रेज़ी ज़बान हो, किसी भी ज़बान में कहीं भी कोई तहरीक इश्क़ रसूल के हवाले से आपको मैसर आए, वहाँ भेजिए ताकि अक़वाम मुत्तहिदा को मालूम हो जाए कि दाइश या तालिबान ये टेररिस्ट जमातें हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो सरकार के ग़ुलाम हैं, हम तो आशिक़ रसूल हैं, हम मसलक आला हज़रत को मानने वाले हैं। आला हज़रत ने हमें मोहब्बत रसूल का सलीका अता फरमाया है, लिहाजा हम जहां जाएंगे उसी मोहब्बत रसूल के हवाले से जाएंगे और मसलक आला हज़रत के हवाले से जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि आलमी मीडिया को, आलमी ताक़तदानों को और उस तरह आलमी लीडर्स को हम बाज़ाब्ता तौर पे ख़त लिखें और हम बताएं कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, याद रखो आपने यहाँ के अखबारात में पढ़ा होगा इन्हिदाम गुंबद खज़रा का जो नापाक मंसूबा सऊदी गवर्नमेंट ने ले रखा है। आप ये न समझना, आप ये महसूस न करें कि अखबार में सऊदी गवर्नमेंट की तरदीद के नतीजे में
ان کا یہ منصوبہ ختم ہو گیا ہے. وہ صرف ناپنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے کہ اگر یہ بات، یہ پرپوزل سامنے آتا ہے انہدام گنبد خضرا کے حوالے سے، یہ پرپوزل، یہ پروگرام ان کا بہت پرانا ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا شاہ خالد کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، شاہ فہد کے دور میں بھی انہوں نے کوششیں کی تھی، مگر کسی حوالے سے وہ خاموش ہو گیا. عراق کے بعد دنیا نے ایک بار محسوس کر لیا ہے کہ یہ دوبارہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس وقت کیا بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی دہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں جہاں بھی جاؤ گے مگر مکین گنبد خضرا کے قدموں میں آ رہا ہوگا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رسا، سارا تو سامان گیا. جس کی فکر محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہو، جس کی زندگی کا شور مصطفیٰ کے قدموں میں ہو، جن کی غلامی ہم ان کے زلف گرہگیر کے اسیر ہیں، مسلمان جہاں بھی گیا ہے اسی طریقے حیات کے ساتھ گیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی گورنمنٹ کے پرپوزل میں یہ بات موجود ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم نے جو مطالبہ کیا سعودی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ اگر امام حرم نے اگر کوئی غلط پرپوزل دیا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے. کیا وجہ ہے کہ سدیس نے اگر امریکہ کے خلاف ایک بیان دیا تھا تو حذیفی کو انہوں نے معطل کر دیا اس کی امامت. اگر حرم کا کوئی امام اگر یہ گستاخی کر رہا ہے گنبد خضرا کے انہدام کے حوالے سے اسے سزا دینی چاہیے. اور اگر سزا نہیں دی گئی ہے اس کا معنی صرف یہ ہے کہ ان کے پرپوزل میں شامل ہو. مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. گنبد خضرا کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے، گنبد خضرا کے ساتھ ہماری آنکھوں میں جمال رسول ہے، گنبد خضرا کے ساتھ ہماری ایمانی توانائی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، فیضان ماہرہ مقدسہ، فیضان ماہرہ مقدسہ، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، عرس رضوی، عرس رضوی، حضور صاحب سجادہ، خاندان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، فیضان ماہرہ مقدسہ، فیضان بلگرام شریف، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، عرس رضوی، عرس رضوی. حضرت تشریف لے آئے، آپ حضرات فوراً بیٹھ جائیں. آخری بات میں عرض کر رہا تھا کہ گنبد خضرا کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. دنیا کا مودن 1 ارب 20 لاکھ مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. عرب کی تحریک کمزور پڑ رہی ہے، عدم کوشنا ہوگا. میں اپنے علماء سے کہوں گا، اپنے کابرین سے کہوں گا اور اپنے ساتھ